اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہت مشہور کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کی دشمن ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ عورت مرد کی کس طرح دشمن ہے بھی یا نہیں، کہاں تک یہ بات ٹھیک ہے۔ مرد اور عورت آئلی زندگی کی بنیادی اکائی میں کوئی بھی خاندان، کوئی بھی گھر نہ تو مرد کے بغیر اور نہ ہی عورت کے بغیر تکمیل پا سکتا ہے، بلکہ وجود ہی نہیں پا سکتا ہے۔ عورت مرد کا اور مرد عورت کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ ازل سے ہی آدم کے لیے ہوا اور ہوا کے لیے آدم کے دل میں کشش رکھی گئی، جو دونوں میں باہمی الفت محبت پیدا کرتی ہے، اور یہ حقیقت صاف ظاہر ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عورت مرد کی دشمن ہے؟ کسی بھی عورت کے لیے مرد کی حیثیت ایک چھت، ردا اور لباس کی سی ہے، جو عورت کو باپ، بھائی اور شوہر کی صورت میسر ہوتی ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہے تو پھر یہ رجحان کیوں کر عام ہوا کہ عورت مرد کی دشمن ہے؟ جس طرح ہر عمل کا رد عمل اور ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، اسی رجحان کا بھی کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوگا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوگی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوگی جو اس رجحان کا باعث بنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا سوچ ہے، وہ بات کیا ہے، وہ کیا عمل ہے جس کے باعث یہ رجحان عام ہوا کہ عورت مرد کی دشمن ہے۔ آیا کہ یہ رجحان درست بھی ہے یا محض من گھڑت خیال ہے؟ دیکھا جائے تو فطرتی طور پر عورت نرم و نازک، باحیا، خدمت گزار اور وفا شعار ہستی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عورت مرد کے لیے قدرت کا انعام ہے، جو مرد کے لیے آرام و سکون کا باعث ہے، جو مرد سے محبت کرنے کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور مرد کو تکمیل انسانیت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ تخلیق و تکمیل کا یہ عمل مرد کے ساتھ عورت اور عورت کے ساتھ مرد کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ عورت کسی آہنگن کی طرح دل نشیں، رنگین اور نازک ہے، عورت مرد کا سکون و قرار ہے، اور اسی طرح مرد بھی عورت کے لیے محبت و سکون کا باعث ہے۔ اس کی چھت، اس کا سایہ، اس کا لباس ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت مرد کی دشمن ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس سب کے باوجود معاشرے میں بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جن سے مرد عورت دونوں کے درمیان نفرت انگیز اختلافات کا انکشاف ہوا ہے، اور ان میں سے بعض اختلافات نے کافی حد تک خطرناک صورت اختیار کی ہے، جن کے اثرات بلا وسط طور پر معاشرے میں ان منفی رجحان کے طور پر سامنے آتے ہیں کہ عورت مرد کی دشمن ہے اور مرد عورت کا دشمن ہے۔ بجائے یہ کہ اس رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، انہیں اچھالا جانے لگا۔ کبھی آزادی نسواں، کبھی عورت کے حقوق، یا پھر عورتیں اپنے حقوق کا شعور اجاگر کرنے کے لیے جیسی تحریکیں، کبھی میرا جسم میری مرضی، تو کبھی می ٹو، کبھی ویلنٹائن ڈے جیسی تاریخوں کا نام لے کر عورتوں ان کے اصل مقام و مرتبے سے متنفر کرنے کے اقدامات کیے جانے لگے، جس نے عورتوں میں مردوں کے خلاف نفرت کے جذبات کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا اشتہار دنیا بھر میں بڑھ چڑھ کر پھیلایا جائے گا۔ عورتوں کے حقوق سے کسی کو انکار نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق رکھے ہیں۔ نہ صرف عورتوں کے بلکہ حقوق العباد میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق ان کی مختلف حیثیتوں کے حوالے سے واضح کر دیے گئے ہیں۔ کیا آج بھی ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق حقوق العباد سے پوری طرح آگاہی نہیں رکھتے کہ ان تحریکات کی ضرورت پیش آئے جو آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو اپنے اصلی منصب سے دور لے جا رہی ہیں، اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے کرتے اپنے فرائض ذمہ داریوں کو بھولتی جا رہی ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے یہ دوری اپنے فرائض سے غفلت ہی دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے؟ جب اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق فرائض متعین کر دیے ہیں، تو پھر اب یہ کون سے حقوق ہیں جن کے تحفظ کا اصول چار دیواری سے باہر سڑکوں پر ملنا ہے؟ عورتوں کے لیے گھرداری کی ہی اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر عورت ان کو پورے حق اور ایمانداری سے نبھائے تو انہیں اپنا وقت گھر سے ناحق باہر گزارنے کا وقت ہی نہ ملے، مگر وقت کی یہ تنگی ان کے عائلی زندگی سے اس نگینیوں کو ختم کر سکتی ہے جن کے باعث ان کی زندگی اس قدر اجران ہے کہ وہ مرد کو دشمن سمجھے یا مردوں کی دشمنی مول لیں۔ جہاں عورت کے حقوق ہیں وہیں عورت کے فرائض بھی ہیں۔ جب عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو وہی عورت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر اور اپنی اولاد کی بہتری کے لیے دل و جان سے کوششاں رہنا ہوگا۔ جو خلوص دل سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں ان کے حقوق بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم حق کرتے رہیں اور فرائض سے یکسر غافل ہو کر بیٹھے رہیں۔ مرد خواتین دونوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق فرائض کی پاسداری لازم ہے۔ مزید برہا مردوں کا عورتوں سے برتری کا احساس جو اسلام کی دین
نہیں ہے، لیکن ماسوائے گنتی کے چند مرد حضرات اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ کبھی بھی عورتوں کے دل میں مردوں کی مخالفت کا باعث بنتا ہے۔ احساس برتری کا یہ رجحان مردوں میں بلا صلاحیت خواتین کو موقع با موقع زج کرنے میں آمادہ کرتا ہے، چاہے خواتین گھریلو ہوں یا پھر ملازمت پیشہ۔ احساس برتری رکھنے والے مردوں کا منفی رویہ بھی عورتوں کے دل میں مردوں کے خلاف اناد کو جنم دیتا ہے۔ احساس برتری میں مبتلا مرد اگرچہ خواتین کی ذہانت، صلاحیت، حسن تعبیر، تنظیم کو جانتے بھی ہیں تو مانتے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر خواتین کے ساتھ بلا وجہ تکلیف دہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ خواتین میں اپنی ذہانت و صلاحیت سے پیدا شدہ خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچے۔ یہ کیفیت عورتوں میں مایوسی پیدا کرتی ہے جو بالآخر عداوت کا باعث بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ عورتیں اپنی محبت و خواص، وفاداری اور دل بھر کی محنت و مشقت کے باوجود مردوں کے غیر منصفانہ رویوں کا شکار ہو کر مرد کو دشمن سمجھنے لگتی ہوں۔ معاشرے میں حقوق العباد سے غفلت اور بڑھتا ہوا غیر مساویانہ رویہ ہی باہم دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ عورت مرد کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ عورت محبت کی دیوی، وفا کا پیکر ہے۔ اگر مرد کی طرف اس کے حقوق میں غفلت نہ کی جائے تو عورت کبھی مرد سے گلہ تک نہ کرے۔ دشمنی تو بہت دور کی بات ہے، مرد کی محبت عورت کے لیے وہ پرسکون چھاؤں ہے جو اسے گرم سرد ہر موسم سے بچائے رکھتی ہے۔ عورت کی عزت کی جائے، عورت سے محبت کی جائے، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، اس کے جذبات کا احساس کیا جائے، اس کا حق رکھا جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ عورت مرد کو اپنا دشمن سمجھے۔ عورت کے لیے تو مرد کی تھوڑی سی محبت بھی بہت ہے کہ جس کے لیے وہ اپنا سارا جیون تاگ دیتی ہے۔